فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صرف ایک ہی خوبی تھی، ایک ہی خوبی جس کی وجہ سے وہ میرا خیال میں فیلڈ مارشل بنے۔ پاکستان میں کوئی ایک فرد نہیں تھا کہ جو اس حق میں نہیں تھا کہ جی منہ توڑ جواب دیا جائے۔ پاکستان میں کوئی ایک فرد نہیں تھا کہ جو اس حق میں نہیں تھا کہ جی منہ توڑ جواب دیا جائے۔ قتل کرنے کے دوران وہ یہ بھی پوچھتے رہے کہ جی کلمہ سناؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم، ملک علی رضا پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک علی رضا۔ ناظرین، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کرنے والے ہیں 6 ستمبر کے حوالے سے اور مارکہ حق کے حوالے سے۔ گو کہ بھارت نے پاکستان کے اوپر ہمیشہ سے دراندازی کرنے کی کوشش کی اور منہ کی کھانی پڑی۔ یہ ایک لمبی داستان ہے اور اس داستان پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست اور کرزمیٹک شخصیت موجود ہیں، میجر ریٹائرڈ رضا صاحب جو کہ ڈیفنس انالسٹ ہیں، اور آج ان سے ہم وہ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے جو شاید عام عوام کو اس طرح سے نہیں پتہ ہو سکتی ہیں یا اس طرح سے ان کے وہم و گمان میں نہیں ہو سکتا، لیکن آج ایک ٹیکنیکل طریقے سے اور ایک اچھے طریقے سے کہ وہ معلومات، وہ چیزیں جو پاکستان آرمی، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز، انٹیلیجنس ایجنسیز اور دیگر جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں، ان سب کی معاونت سے عوام نے جو دشمن کے ان تمام مذموم عزائم کو ناکام کیا، اس پر ہم بات کریں گے۔ میرے صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، اور کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارا ٹاپک ایسا ہے، اس ٹاپک میں آپ کو مدعو کرنا اور ہمارے پروگرام میں آپ کا آنا، یہ ہمارے لیے بھی باعث کہہ سکتے ہیں کہ خوشی ہے کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ سب سے پہلے سوال ہم اگر کرتے ہیں تو 6 ستمبر کے حوالے سے تاریخی پس منظر میں ہم دیکھیں تو 6 ستمبر کیا تھی اور اس وقت کیا ہوا تھا اور کس طرح سے پاکستان نے اس تمام چیزوں کو مینیج کیا تھا؟ اچھا، یہ بہت شکریہ آپ کی مہربانی کہ آپ نے بلایا۔ 6 ستمبر جو ہے وہ ہر پاکستانی کے دل کے بڑے قریب ہے، بالکل، اور ظاہر ہے کہ افواج پاکستان کا اس میں کلیدی کردار تھا۔ پاکستان بالکل ایک نئی ریاست بنا تھا 1947 میں۔ میں کئی دفعہ انڈین گیسٹ کے ساتھ جب ڈسکشن کر رہا ہوتا ہوں تو وہ ایک سوال بار بار اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی 1947 سے پہلے آپ کیا تھے؟ تو یہ ٹھیک ہے کہ 1947 سے پہلے پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ تھا، اور 1947 میں جب آزادی ہوئی اور اس کے بعد پاکستان بنا تو پاکستان ایک نئی ریاست بنا۔ جب نئی ریاست بنا تو بہت عرصے تک انڈیا کو یہ گمان تھا کہ یہ نئی ریاست جو ہے وہ اپنے قدموں پہ نہیں چل سکے گی، اور یہ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ ایک نئی ریاست بنی بلکہ اس میں ایک نئی شناخت کا بھی آپ نے اعلان کیا۔ جو ہمارے بزرگوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستانی ہیں۔ تو اب پاکستانی کا کیا مطلب؟ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو نئی شناخت تھی تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہندوستان چھوڑ کے پاکستان آئے، بہت سارے لوگ پاکستان چھوڑ کے ہندوستان چلے گئے، اور پھر ہمارے ساتھ ایک اور یہ بھی تھا کہ ایک ایسی ریاست بنی کہ جس کے بیچ میں جس کے 2 بڑے حصوں کے بیچ میں 1600 کلومیٹر کا فرق تھا، اور وہ جو 1600 کلومیٹر کا فرق تھا، مطلب میں بات کر رہا ہوں کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی، جو اب بنگلہ دیش ہے، تو اور بیچ میں جو ریاست تھی وہ ریاست تھی کہ جس سے کٹ کر یہ دونوں ملک بنے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جیو پولیٹیکل حقیقت جو ہے وہ سب کو ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہندوستان سے ایک ملک بنا، اور وہ جو ایک ملک تھا اس کے 2 حصے تھے، ایک بالکل مشرق میں تھا اور ایک بالکل مغرب میں تھا، اور اس کے بیچ میں جو پوری 1600 کلومیٹر کافی بڑا فاصلہ ہوتا ہے کہ وہ بیچ میں جو ریاست تھی وہ ریاست تھی کہ جس سے یہ 2 نئے ملک بنے۔ اور پھر بیچ میں 2 قومی نظریے کو ڈالیں، اور پھر بیچ میں یہ ڈالیں کہ جی ایک نوزائیدہ ریاست، پھر اس ریاست میں جو پولیٹیکل سٹرگل ہے، جو سٹرکچر ہے، جو آئین ہے، مطلب ہر چیز نئے سرے سے بننی ہے۔ تو ان مشکلات کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں نا، آپ نے ابھی آپ کمفرٹیبل ہیں، کافی عرصے سے آپ یہ پروگرام کر رہے ہوں گے، لیکن جب پہلی دفعہ آتے ہیں آپ نے اپنا اسٹوڈیو بنانا ہے، آپ نے یہ مائک سیٹ کرنے ہیں، مطلب ایک چیز پاور ایکسٹینشن نہیں ملتی، تو آپ کو اندازہ ہے کہ نیا کام کوئی بھی شروع کرنے سے پہلے کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ بالکل۔ تو ان مشکلات میں گھرا پاکستان، اور پھر اس کی اپنے سے کئی گنا طاقتور ملک کے ساتھ کہ جو اس کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، مطلب ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ جی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، برطانیہ نے زیادتی کی اور یہ خواہ مخواہ ایک علیحدہ ملک بنا دیا۔ تو ان مشکلات میں گھرے ہوئے معاشی سفر ابھی شروع ہوا ہے، آئینی سفر ابھی باقاعدہ طور پہ شروع نہیں ہوا، اور اس کے بیچ میں آپ کی
افواج کے جو کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، اور جب وہ افواج کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی ہیں تو ان کو ایک جارحیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک ایسے ملک سے کہ جو ان سے آلموسٹ 600-700% زیادہ ہے، مطلب 6-7 گنا بڑے دشمن کے ساتھ. تو پھر آپ کی بہادری کی ایسی مثالیں قائم ہوتی ہیں کہ جن کو آج بھی آپ یاد کرتے ہیں 6 سپتمبر کے حوالے سے، جس میں میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کا نام ہے. اور کیوں ہے نام؟ وہ اس لیے کہ ایک اکیلا افسر اپنے چند جوانوں کے ساتھ، مطلب چھوٹی سی کمپنی، اور ان کے ساتھ مل کے وہ BRB کنال کی حفاظت کر رہا ہے. اور جب وہاں پہ حفاظت کر رہا ہے تو اس پہ آرٹلری کے گولے بھی آ رہے ہیں، اس پہ اینٹی ٹینک فائر بھی آ رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے دیگر ہتھیار مشین گنوں سے بھی فائر آ رہا ہے، اور کئی گنا بڑا تک. تو عزیز بھٹی شہید کو شہید اس لیے مانا گیا اور نشان حیدر اس لیے دیا گیا کہ باوجود کم ترین وسائل کے، باوجود انتہائی کم تعداد جوانوں کی، اور باوجود اس کے کہ آگے سے اتنا بڑا دشمن آ رہا ہے، تو اس نے پھر اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھانا ہے. اور جب جوانوں کا حوصلہ بڑھانا ہے تو پھر افسر ہیز ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. تو وہ پھر چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا، اور جب وہ چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ جی ان کو ایک گولہ آ کے لگا اور پھر ان کی شہادت بھی ہوگی. تو اسی طریقے سے 16 پنجاب تھی لاہور میں، اور جو 16 پنجاب تھی، فوج میں نا سیکشنز بنے ہوتے ہیں، جس طرح آپ کی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں کہ جی سیکشن اے میں 30 لوگ ہیں، سیکشن بی میں 30 ہیں. پھر اس گروپ میں مطلب فار ایگزامپل کہ جی بایولوجی کے گروپ میں ٹوٹل تعداد 300 ہے، کیمسٹری کے گروپ میں 400 ہے. تو اس طرح یونیورسٹی کا پورا اسٹرکچر ہے. تو فوج کی ترتیب بھی اسی طرح ہے. پہلے سپاہی ہے جو اکیلا سپاہی ہے، پھر اس کا سیکشن ہے جس میں 10 سے 11 لوگ ہوتے ہیں، پھر پلٹون ہے جس میں 36 لوگ ہوتے ہیں، پھر 3 پلٹونوں سے مل کے ایک کمپنی بنتی ہے. تو اس طرح کر کے فوج کی ترتیب ہے. تو اب یہ 2 کمپنیاں تھیں، تو 2 کمپنیوں کا آپ مطلب سمجھ لیں کہ جی وہ 600 مطلب 2 کمپنیاں تقریباً 150 سے 300 لوگ موجود تھے وہاں پہ. اور ان کے جواب میں جو حملہ کرنے والے تھے وہ 36 تھے. 36 کمپنیز حملہ کر رہی تھیں. تو وہ جو لاہور کی حفاظت کا صحرا جاتا ہے 16 پنجاب کے سر، تو لوگ ابھی دیکھیں نا، ابھی تو ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں، ابھی ہم ایک نیوکلیئر ریاست ہیں، ابھی ہم جو ہے معاشی طور پہ بہتر ہیں، ہماری آئین بن چکا ہے، مطلب معاشی نظام بن چکا ہے، اس میں ہمارے تعلقات ہیں عرب ممالک کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ آ گئی ہیں دنیا کے اندر. لیکن یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس ٹائم پہ ان لوگوں نے اپنے خون دیے، خون سے سینچا اس زمین کو، تب جا کے آج آپ کے پاس لاہور ہے، کراچی ہے، مطلب سب کچھ ہے. یہ ضرور ہے کہ لوگ ابھی بھی دکھ محسوس کرتے ہیں کہ جی 1971 میں بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا. اس میں جہاں پہ ہماری بھی بہت ساری غلطیاں ہیں، لیکن وہاں پہ ایک چیز ضرور مد نظر رکھیں، وہ یہ کہ جی 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، جیو پولیٹیکلی بہت دور تھے. اس ٹائم پہ اکوپمنٹ، انوینٹری، یہ وہ سب کچھ بہت کم تھا. پھر اس کے بعد انڈیا نے ایک اپرچونٹی دیکھی، اس میں اس نے اس کو ہوا دی، اور اس کے بعد پھر وہ پارٹیشن ہو گئی، بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا. لیکن اس سے آپ کے افسروں اور جوانوں نے بہت کچھ سیکھا، اور جو انہوں نے سیکھا اس کی بنیاد کے اوپر آج وہ وہاں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ وہ کھڑے ہیں. تو میرے خیال میں کہ جہاں تک 6 سپتمبر ہے تو ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے، اور میرے خیال میں یہی وہ جو فیلڈ مارشل صاحب کی ایک تقریر بڑی مشہور ہوئی، اور اس پہ انڈیا میں بڑا شور مچا، اور شور مچانے میں انہوں نے ظاہر ہے کہ پھر بیچ میں وہ تھوڑا مرچ مسالہ ایڈ کرتے ہیں، وہ جو 2 قومی نظریے کے حوالے سے تھا. تو دیکھیں نا، آج بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو لبرل، پروگریسو، مطلب ہیومن، اور مطلب وہ امن کی آشا اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں. تو لیکن پھر ایک موڑ آ جاتا ہے نا آپ کی زندگی میں جہاں پہ کہ جی اگر افواج نہ ہوں، آپ اپنی حفاظت نہ کر سکیں، تو دوسرا آپ سے برابری کی بنیاد کے اوپر بات بھی نہیں کرنا چاہتا. تو یہ ضروری ہے. اور پھر دیکھیں نا، ہمارے تو دین میں بھی تاکید ہے کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو. تو وہ کس لیے تاکید ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے دنیا کی کہ اگر آپ کے گھوڑے تیار ہیں، اگلے کو علم ہے کہ جناب آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، تو وہ پھر آپ کے ساتھ سلیقے سے بات کرے گا. لیکن اگر آپ کے گھوڑے تیار نہیں ہیں تو پھر وہ آپ کے ساتھ سلیقے سے بات نہیں کرے گا. تو 6 سپتمبر کے حوالے سے میں صرف یہ کہوں گا
کہ جو یاد رکھنے والی بات ہے یا جو کم ترین درجہ ہے کہ جو ہم خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ 6 سپتمبر کے حوالے سے جتنے بھی شہداء ہیں، جتنے بھی سپاہی ہیں، کوئی آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں، یا ابھی بھی جو فوجی آپ کے ڈیوٹی دے رہے ہیں، تو فوجی کی ڈیوٹی ایک طرح سے بڑی آسان لگتی ہے کہ جی بس ٹھیک ہے بھرتی ہو جائیں اور پھر آپ کو ریٹائر کریں گے، لیکن ایک طرح سے بڑی مشکل بھی ہے. وہ اس لیے کہ آپ کی ایک مڈل کلاس فوج ہے. کل بھی میرے گھر پہ ایک وہ پولیس والے صاحب آئے ہوئے تھے، وہ ہیڈ کانسٹیبل تھے، تو وہ چاہ رہے تھے کہ جی ان کا بیٹا جو ہے وہ ISSB دے کے تو وہ سلیکٹ ہو. تو میں اس لڑکے کو یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھو 30 سال لگاؤ فوج کے اندر، بلکہ 26-27 سال لگاؤ، اور اس کے بعد کیا معلوم کہ جی آپ بھی چیف آف آرمی اسٹاف ہوں اس ملک کے. اور میں نے کہا آپ یہ دیکھ لیں کہ جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں، آپ جتنی مرضی ان پہ تنقید کریں، جو مرضی کریں، لیکن ایک پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا بیٹا ہے. بالکل ایسے ہی. تو دیکھیں یہ اسٹرینتھ ہے آپ کے سسٹم کی کہ لانس نائک کا بیٹا چیف آف آرمی اسٹاف بنتا ہے، لانس نائک کا، اور اسی طریقے سے ایک ہیڈ ماسٹر کا بیٹا جو ہے، اور وہ بھی پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا بیٹا جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنتا ہے. تو ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے بہت ساری چیزوں کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں یہ نہ سمجھیں کہ جی ہم ہزاروں سال سے قائم تھے اور اس کے بعد 1947 میں آپ کے سفر کا آغاز ہوا ہے. اور ٹھیک ہے آج کل کی دنیا میں دوسرے کے تجربے سے سیکھنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے، اور میرے خیال میں یہی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تقریر بھی تھی کہ جی آپ ایسے نہیں رد کر سکتے کہ 2 قومی نظریے کی بنیاد کے اوپر کہ جو ہمارے آباء و اجداد. تو آپ امن کی آشا سب کچھ کریں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس ٹائم پہ ہمارے بزرگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ بھائی ہمارا گزارا مشکل ہے. تو اگر وہ رہ سکتے تو وہ رہتے. بالکل. تو آپ بیک جنبش قلم رد نہیں کر سکتے سب کو. تو اچھا میر صاحب، کیونکہ بات بہت زیادہ چیزیں بہت ساری ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حوالے سے کہ انہوں نے جب کمان سنبھالی، اور ایک بہت سارے چیلنجز آ جاتے ہیں آپ کی، جب آپ کسی بڑی سیٹ پہ چلے جاتے ہیں تو ہر طرح سے آپ کو چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں اگر حالیہ بات کروں، کیونکہ ہماری بات کا تسلسل بھی یہی ہے، مارکہ حق کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ اب فیلڈ مارشل صاحب کی بات ہو رہی ہے تو اس میں مارکہ حق کی بات نہ ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کو کیا خام خیالی تھی کہ وہ پاکستان پر اس طرح سے ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے اور اس کے بعد وہ حملہ کرے گا اور پھر وہ اپنے مقاصد حل کر سکتا ہے یا اس کو حاصل کر سکتا ہے؟ تو اس خام خیالی کا کیا رزلٹ نکلا اس کے لیے؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ جی ایک یہ ضرور ذہن میں آتا ہے کہ بھارت کا یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، مطلب ایک تھیوری یہ بنتی ہے، اور پھر اس کے اوپر بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کیسے کسی کے اوپر اس طرح کا الزام لگا سکتے ہیں. تو دیکھیں جی یہ تو انویسٹیگیشن ہو، ترتیب سے لوگ پتہ کریں تو پتہ چلے کہ جناب فالس فلیگ تھا، صحیح تھا، غلط تھا، کیا تھا کیا نہیں تھا. لیکن بہرحال یہ حقیقت ضرور ہے کہ جی پلوامہ کا بھی جب ہوا تو یکدم فیصلہ کر لیا گیا کہ یہ پاکستان سے ہوا، اور 2019 میں انہوں نے اٹیک کر دیا پاکستان کے اوپر، اور پھر پاکستان نے وہ ابھی نندن والا وہ سارا کچھ آپ کو یاد ہوگا. تو پھر 2025 میں بھی اچانک اس طرح کا ایک مسئلہ ہو جانا، اور اس کے بعد مطلب 10 منٹ میں FIR کٹ جانا. حالانکہ وہ جگہ جو ہے جو پہلگام والی ہے، اگر آپ جا کے اس کو سرچ بھی کریں یا YouTube پہ دیکھیں بھی تو وہ گیٹڈ ہے، مطلب ہے کھلا میدان، مطلب وادی ہے، اونچا پلیٹو ہے، لوگ وہاں پہ گھومتے پھرتے ہیں، سب کچھ ہے، پیچھے جنگل ہے، لیکن اس میں اندر جانے کا جو رستہ ہے وہاں پہ ایک ٹکٹ گھر بنا ہوا ہے، اور وہاں پہ آپ ٹکٹ لے کے اندر جاتے ہیں. تو سوال یہی تھا نا پاکستان کا کہ جی جب لوگ ٹکٹ لے کے اندر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ آپ کی نظریں موجود ہیں، گورنمنٹ کی نظریں موجود ہیں نا. تو پھر اس میں یہ کیسے ہو گیا کہ اوپر سے لوگ آئے اور انہوں نے آ کے اس طریقے سے لوگوں کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد، قتل کرنے کے دوران وہ یہ بھی پوچھتے رہے کہ جی کلمہ سناؤ. تو دیکھیں، تو اگر مان بھی لیا جائے کہ جی چلیں کوئی پاکستان، تو پاکستانیوں نے ضرور کوئی ایسی نشانی چھوڑنی تھی کہ جی وہ کلمے کا پوچھیں. مطلب وہ کوئی اور بات کر سکتے تھے نا، کسی سیاسی پارٹی کے نام پہ قتل کر سکتے تاکہ جی ان کے یہاں فساد پھیلے. تو اس لیے یہ تحقیق ضرور ہونی چاہیے کہ یہ فالس فلیگ تھا یا صحیح تھا یا کیا تھا کیا نہیں تھا.
لیکن بہرحال بہت سارے ہندوستانی لوگ بھی پروگرام دیکھتے ہیں، تو ہم چلیں یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں اس کی تحقیق ضرور ہونی چاہیے کہ جی اس کے پیچھے اصل حقائق کیا. صحیح. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں نا خام خیالی، تو دیکھیں نا خام خیالی تو ہے. اگر اس ٹائم پہ میرے ساتھ پیچھے 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں جی اور آپ اکیلے ہوں، تو مجھے تو خواہ مخواہ خیال آئے گا نا کہ کیوں نہ میں ملک صاحب کو تھوڑا سا سیدھا کروں، کیونکہ مجھے طاقت محسوس ہوتی ہے یہ جو 10 لوگ میرے ساتھ موجود ہیں. تو اسی طریقے سے آپ ہندوستان کا رقبہ دیکھیں، ہندوستان کی آبادی دیکھیں، مطلب 1.5 ارب کے قریب ان کی آبادی ہے، اور ہم جو ہیں ان کی بنسبت 25 کروڑ بمشکل ہیں. تو اس میں وہ خام خیالی تو آتی ہے نا. آپ میری بات سمجھیں. ٹک ٹاک کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے یہ گمان تھا پہلگام سے پہلے کہ جی ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے. پہلگام ہوتا ہے 22 اپریل کو اور 7 مئی کو آپ کے ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے. اور مجھے انڈینز کے ساتھ ظاہر ہے میری کافی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، تو ان کی ایک ادا جو ہے نا مجھے بڑی ہی مطلب مجھے وہ لگتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو صرف آپ کے نا نون جو ہماری نظر میں جو نون ٹیررسٹ اڈے تھے، ہم نے وہ جی حافظ سعید صاحب کو، وہ مسعود صاحب کو، فلاں صاحب کو، ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. تو بس ہم نے اتنا ہی کرنا تھا. اس کے بعد میں آپ مجھے بات بتائیں، آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر کے اندر، میں ادھر بیٹھا ہوں اپنے گھر کے اندر، تو ملک صاحب مجھے کوئی اجازت ہے کہ میں یہاں سے آپ کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے آپ کے گھر کا فرد اور میں ادھر سے اس کو مار دوں اور مارنے کے بعد میں کہوں کہ جی بس دیکھیں اس کو ابھی برداشت کریں آپ، کیونکہ دیکھیں جی وہ ہمارے یہاں یہ ہوا تھا تو میرا خیال میں یہ، تو آپ کہیں گے نا کہ یار آپ مجھ سے تو بات کرتے ہیں. اور دوسرا جو ہمارے یہاں انسیڈنٹ ہوا ہے کہ جو پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا ہے، اس پہ حکومت پاکستان نے 5 منٹ کے اندر اندر آپ کو آفر کر دی ہے کہ حضور ہم سے ڈائریکٹ انویسٹیگیشن کرنی ہے تو ڈائریکٹ کر لیں، اگر ہم سے انویسٹیگیشن نہیں کرنی ہے تو کسی تھرڈ پارٹی سے کرائیں. تو مجھے بات بتائیں کہ اس سے زیادہ پاکستان کیا کہہ سکتا تھا؟ ایسے ہی. اور اس کے بعد آپ حملہ اور اس کے بعد آپ حملہ کر دیں اور حملہ کرنے کے بعد آپ یہ توقع کریں کہ جی واپس. تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ 22 اپریل سے لے کے 7 مئی تک پاکستان میں یا 6 مئی تک مجھے کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ملا تھا کہ جو سمجھ رہا تھا کہ جنگ ہوگی، کیونکہ پیپل ور اوکے دے مطلب ان کے ذہن میں یہ تھا ہی نہیں کہ جنگ ہوگی. لیکن 7 مئی کو جیسے ہی حملہ ہوا میں نے کہا اس کے بعد پاکستان میں کوئی ایک فرد نہیں تھا کہ جو اس حق میں نہیں تھا کہ جی منہ توڑ جواب دیا جائے. بالکل ایسے. تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صرف ایک ہی خوبی تھی، ایک ہی خوبی جس کی وجہ سے وہ میرا خیال میں فیلڈ مارشل بنے، اور وہ یہ کہ جی ایز اے فوجی دھرتی کا بیٹا اس کے ذہن میں یہی تھا کہ جی میرے ملک پہ اگر حملہ ہوا تو میں نے اس کا دفاع کرنا ہے، جواب دینا ہے. اینڈ وہ اس پہ قائم ہو گئے ریگارڈلیس کہ جی ملک صاحب راضی ہیں، وہ شجاع صاحب راضی ہیں، وہ آفریدی صاحب میرے ساتھ ہیں، وہ جی بلوچ صاحب میرے ساتھ. اس نے کہا جی مجھے دیٹس ناٹ مائی مینڈیٹ، میرا مینڈیٹ یہ ہے ملک کی حفاظت. اینڈ ہی اسٹوڈ ہز گراؤنڈ. بالکل فوج میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ جی ہی اسٹوڈ ہز گراؤنڈ، کہ جب ٹیسٹنگ ٹائم آئے، مشکل کی گھڑی آئے، آپ کھڑے ہوئے یا نہیں کھڑے ہوئے. بالکل. اور وہ جم کے اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے میر صاحب، کیونکہ بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے پاس وقت بھی کم ہے. ہم کیونکہ دیکھتے ہیں کہ اس آپریشن میں دنیا نے واقعی وہ ایک ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ایک بیان دیا تھا کہ ہم جب جواب دیں گے تو دنیا دیکھے گی، تو دنیا نے دیکھا. سر اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں چلتی آ رہی ہیں اور سٹل ابھی تک بھارت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. خاص کر اگر ہم بلوچستان کی بات کریں، پھر فتنہ الخوارج کی بات کریں، فتنہ الہندوستان کی بات کریں. تو میں چاہوں گا کہ ذرا شارٹ طریقے کے ساتھ اور جلدی سے ہمیں تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جو بھارت کی دہشت گردی ہے پاکستان کے اندر، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس کو کے خلاف جو آپریشنز چل رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں. تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کو بتائیں کہ اس وقت پاکستان آرمی کس طرح سے ان چیزوں کو ٹیکل کر رہی ہے اور کس طرح سے جوابی کارروائی کر رہی ہے. اچھا، اب آپ نے نا سوال بڑا گہرا کیا لیکن پابندی لگا دیا کہ جی مختصر سا جواب دینا ہے. تو میں ٹھیک ہے جی، توجہ دلانے کا شکریہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فیلڈ مارشل صاحب کھڑے ہو گئے. جب وہ کھڑے ہو گئے تو فوج کھڑی ہوگی، اور جب فوج کھڑی ہوگی تو پھر اللہ نے مہربانی کی، آپ کی فضائیہ نے، آپ کی افواج نے جہاں. اور دوسرا یہ بھی دیکھیے کہ 22 اپریل سے لے کے 7 مئی تک میں نے ملک صاحب آپ کو کہہ دیا کہ میں آ رہا ہوں. تو جناب ذرا 12-14 دن صبح و شام دوپہر آپ کے سپاہی سے لے کے اوپر تک سب کے سب مطلب آنکھیں لگا کے دشمن پہ بیٹھے ہوئے. اور پھر کمال یہ دیکھیں کہ اپنی طرف سے بڑا چھپ کے آیا. بالکل بالکل کہ جی دیکھو نا میں نے حملہ کرنا ہے تو ایڈوانٹیج میرے پاس ہے کہ ابھی ماروں، کل ماروں، پرسوں ماروں، صبح ماروں، شام ماروں.
لیفٹ دائیں سے ماروں, بائیں سے ماروں, اوپر سے ماروں, نیچے سے ماروں, تو میرے پاس ہے. سرپرائز کا ایلیمنٹ میرے پاس ہے. تو جو فنیس ہے, جو پروفیشنلزم کی ایکسلنس ہے, وہ یہ ہے کہ 14 دن میں اپنی طرف سے بڑا سرپرائز میں نے اچیو کیا, اور میں اس میں پکڑا گیا, اور پھر میرے جہاز گرے. پھر وہ فرانسیسی طیارے, کیونکہ پلوامہ میں 2019 میں آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر رافیل ہوتے تو پھر 45,000 کروڑ انڈین روپوں کے 45,000 کروڑ انڈین روپوں, جو کہ میرا خیال میں کہ 150,000 مطلب 1,50,000 پاکستانی روپے بنتے ہیں, کہ اتنوں کے رافیل لیے, اور پھر آپ کے شاہینوں نے وہ رافیل بھی گرا دیا. اور رات کی تاریکی میں ہی گرائے, نہیں گرا دیے, ٹھیک. اور اگلے دن کہا کہ ہم نے گرا دیے. اس کے بعد مشرق سے لے کے مغرب, مغرب سے لے کے جنوب, آپ ہر طرف پھرتے رہیے کہ جی نہیں تو یہ تو وہ تو فلاں. پھر کوئی میانمار میں اعلان کر رہا ہے, کوئی کہاں پہ اعلان کر رہا ہے, پھر ڈھکے چھپے لفظ. پھر فرانس کی پارلیمنٹ میں لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ ہماری رافیل کا بیڑا غرق کر دیا ہے, تو ان سے پوچھو تو صحیح کہ بھئی ہوا کیا ہے. تو مطلب پھر چھپانا آپ کو پڑا نا. اچھا, اب آپ کا سوال تھا کہ جی یہ فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج جو ہے, تو دیکھیں جی یہ ابھی بھی بریگیڈیئر حسن کا بیٹا تیمور جو ہے وہ شہید ہوا. 30 اگست کو اس کی بارات تھی, 2 دن پہلے اس سے وہ شہید ہوا. بریگیڈیئر حسن جو ہے وہ حاضر سروس فوج کا بریگیڈیئر ہے, ایک ہی اس کا بیٹا تھا, اور وہ بھی شہید ہو گیا. اور پھر یہ دیکھیں کہ جی اس کے جنازے میں اس کے بریگیڈیئر حسن کے چہرے سے, اس کی آنکھوں سے آپ واضح, وہ کہتے ہیں نا پکچر از ورتھ 1000 ورڈز, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جی وہ کتنا دکھ ہے, کتنی ظاہر ہے کہ بارات بیٹے کی آنی تھی, اور یہ سارا, اور اکلوتا بیٹا بھی. تو بہرحال بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ انہوں نے نہ صرف یہ کہ جنازہ پڑھا, بلکہ دعا بھی دی, اور پھر ساتھ جو ہے نا اس کا اظہار کیا کہ جی اس ملک کی اور بھی بیٹے ہوتے تو قربان کرتے. بالکل. تو ملک صاحب یہ سننا دیکھنا بڑا آسان لگتا ہے, لیکن ایک لمحے کے لیے اپنے بیٹے کو, اپنے کسی چاہنے والے کو, بھائی کو, کسی کو سامنے لائیں, اور پھر سوچیں کہ جی وہ اس ملک پہ شہید ہو جائے. تو وہ ایک شہید کے والد تھے, ان کا قول میں کئی دفعہ سناتا ہوں. وہ کہتے تھے کہ جی ایک طبقہ مسلسل اس ملک کا خون چوس رہا ہے, ایک طبقہ مسلسل اس ملک کو اپنا خون دے رہا ہے, اور وہ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ایک طبقہ جو ہے وہ مسلسل تماشا دیکھ رہا ہے. تو یہ اب ان کے الفاظ ہیں, چونکہ شہید کے والد ہیں تو میرے حساب سے جو بھی وہ کہہ دیں وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ جو طبقہ کہ جو خون نہیں دے رہا اور خون نہیں چوس رہا, تو وہ طبقہ وہ حق ادا کر سکتا ہے, کیونکہ میں خون چوسنے والوں سے تو توقع نہیں کرتا کہ ان کو ذرا سا بھی احساس ہوگا کہ کسی کا بیٹا اس ملک پہ شہید ہو جائے تو کتنی بڑی قربانی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو طبقہ دیکھ رہا ہے وہ کم از کم ایک خراج عقیدت, ایک ان کو تحسین, ایک شکریہ. تو میرا خیال میں کہ جس کے جہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا سب کچھ ہے, تو ایک شکریہ کا میسیج, ایک ان کی اعلیٰ ظرفی کا, عزم و ہمت کا میسیج ضرور کر سکتے ہیں. بالکل. دوسرا فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے اوپر میں اتنا کہوں گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو اپنی بریفنگس کے اندر بڑے زبردست طریقے سے ود ایویڈنس اور سارا کچھ وہ پیش کرتے رہتے ہیں. بالکل. لیکن یہ ہے کہ آپ خود بھی جائزہ لے لیں. آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں. جعفر ایکسپریس کا جب واقعہ ہوا تو ہندوستان میں جس طرح بینڈ باجے بچائے گئے وہ آپ نے خود سنے, اور جس طریقے سے وہ, تو افسوس اس پہ ہوتا ہے کہ جی کچھ پاکستانی جو ہیں وہ ایز ایف یہ سمجھتے ہیں کہ جی بلوچستان کے اندر وہ جو اگر کچھ بلوچ محرومی کا وہ کرتے بھی ہیں, تو ذرا سوچیے تو صحیح نا کہ بلوچستان پہلے کتنا تھا, پھر کتنا ہوا, ابھی بلوچستان کا صوبہ کتنا ہے, اور پھر اس میں 6-7% آبادی ہے کہ جی جو آپ بلوچ کہہ سکتے ہیں. اس میں سے بھی ساری کی ساری محرومی کا نعرہ نہیں لگاتی, وہ چند ایک ہیں کہ جو وہ ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ ان کی محرومی کا ازالہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ ضرور ہے ملک صاحب یاد رکھیے گا, اور پلیز جا کے بے شک اپنے کوئی پوڈ کاسٹ میں کور بھی کیجیے گا کہ کیسے یوکرین میں جمہوریت, آزادی, ترقی, مطلب اعلیٰ حقوق کے نام کے اوپر کیسے ایک ریولوشن لایا گیا, اور کیسے وہاں پہ ابھی 14 لاکھ بچوں کو مطلب مروا کے بھی, ہلاک کروا کے بھی ابھی بھی ان کے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوئے, اور وہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ جنگ جاری رہے. اس لحاظ سے ہندوستان پاکستان میں 3.5 دن میں سیز فائر ہو گیا, ادھر 3.5 سال کے بعد بھی ابھی تک سیز فائر نہیں ہوا باوجود تمام کوششوں کے. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ جی یوکرین پہلے روس کا ہی حصہ تھا, اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یوکرین پہلے نیوکلیئر طاقت تھا.
نیوکلیئر ہتھیار تھے ان کے پاس روس اور امریکہ کے بعد سب سے زیادہ نیوکلیئر ہتھیار یوکرین میں تھے. اور انہوں نے کہا اچھے بچے بن جاؤ, یہ ہتھیار ڈر دے دو ادھر دے دو یہ وہ. آج آپ دیکھ لیں کہ جی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو نیوکلیئر صلاحیت اس ملک میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم اور بہت سارے سائنٹسٹ نے بنائی, لیکن اس کی حفاظت اس دن سے لے کے آج تک آپ کی افواج ہی کر رہی ہیں اور جان پہ کھیل کے کر رہی ہیں. تو لاسٹ بات یہ کروں گا کہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان ایک حقیقت ہے. اپنی افواج پہ اعتبار کرنا چاہیے. اچھے برے جیسے بھی ہیں یہ آپ کے اپنے فوجی ہیں, انہی سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں. اگر روزانہ کی بنیادوں کے اوپر خون دے رہے ہیں تو پھر ملک صاحب کوئی تو مورل گراؤنڈ ہوگا نا کہ جس کے اوپر فوج قائم دائم اپنے مشن کے اوپر سیدھی کھڑی ہوئی ہے. بالکل ایسے یہ چیف آف ایئر سٹاف ہیں, ایئر چیف مارشل جو ہیں ظہیر بابر سندھو صاحب, ٹھیک ہے, کوئی تو بات ہے کہ ان کے پائلٹ یار تگڑے ہیں. بالکل اگلے 45 ہزار کروڑ خرچ کر کے تو وہ نہیں کر سکتے. اور انڈین 3 اسٹار جرنیل یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا چینیوں سے بہتر چینی ہتھیار جو ہے نا پاکستانی چلا سکتے ہیں. بالکل. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اپنی افواج کو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ ان کا خیال ضرور رکھیں. بالکل دیکھیں نا فوجی کو سپورٹ دے سکتے ہیں آپ, صرف عزت ہی دے سکتے ہیں نا. بالکل ایسے ٹھیک ہے, تو اس سے کہ یار ٹھیک ہے تو اپنے مشن پہ لگا رہا ہے, ہم ادھر جو لڑائی مار کٹائی جو ہم نے کرنی ہے وہ ہم کرتے رہیں, لیکن تو راضی بازی جا, ہم تو اس سے راضی تو ہم سے راضی. ٹھیک ہے. افواج عوام کی حمایت, عوام کے شکریہ, عوام کی عزت کے دم پہ ہی قائم دائم ہے. بالکل. اور وہ جو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ جو فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان ہے, اس میں جو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کے فوج کے مورائل کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وسوسے وہ کہتے ہیں نا سورۃ الناس کے اندر کہ جی وسوسے پھونکنے والوں سے بچو, تو وہ الذی یوسوس فی صدور الناس کہ جی آپ کے کانوں میں جو تو وہ وسوسوں سے بچیں اور یہ سمجھیں کہ جی اس جدید دنیا میں. تو بہرحال یہ جو آپ کا بنیادی نقطہ تھا مارکۃ الحق, تو مارکۃ الحق میں اس لیے مارکۃ الحق اتنا سچتا بھی ہے اس کے ساتھ کہ جی جب آپ کی فوج حق پہ کھڑی ہوئی تو پھر جب فوج کھڑی ہوئی تو پھر آپ نے دیکھا کہ ساری کی ساری عوام کھڑی ہوئی, اور پھر جب ساری کی ساری عوام کھڑی ہوئی تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ جو وسوسے پھونکنے والے تھے وہ کیسے رسوا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم دائم رکھے. اور آپ کا بھی شکریہ کہ جی آپ نے اس موضوع کے اوپر اتنی بات چیت کی. میرا خیال میں کہ جو بارڈر پہ کھڑے فوجی ہیں جو جہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں, اللہ کے ہاں بھی ان کا بڑا اجر ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم صرف ان کو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں. بہت شکریہ میجر صاحب, آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ کیونکہ ظاہری بات ہے, کہتے ہیں بات سے بات نکلتی جائے تو باتیں لمبی ہو جاتی ہیں اکثر, تو پھر کسی دن آپ کے ساتھ ہم نشست رکھیں گے اور مزید جو ہماری پاکستان آرم فورسز سے پھر اس کے علاوہ سے جتنے بھی ہمارے تعلقات ہیں دیگر ممالک کے ساتھ اس پر بھی ہم سراسل گفتگو کریں گے. ناظرین, کیونکہ ہماری افواج کا یہ سب سے بہترین طریقہ بھی تھا اور آج تک رہا کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے, جس طرح کہ میرے صاحب نے کہا کہ کھڑے رہے, اور جب کھڑے ہو جاتے ہیں فوجی تو پھر وہ اپنے ملک کا دفاع بھی کرتے ہیں, اپنی عوام کا دفاع بھی کرتے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرتے ہیں. اپنے شہداء کو اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود 6 ستمبر ہے اور ان کا دن ہے, آپ اپنے شہداء کو یاد کریں, ان کے گھروں کو جائیں اور ان کے گھروں میں جا کر ان کے غم اور دکھ درد میں ان کے ساتھی بنیں, ان کا تھوڑا سا حوصلہ بڑھائیں, کیونکہ آپ کے حوصلے سے ہی یہ شہداء کے جو گھر والے ہیں یا جو آرم فورسز کے گھر والے ہیں ان کو حوصلہ ملتا ہے کہ ان کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی, اور یقیناً کسی بھی شہید کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ملک علی رضا کو دیں گے اجازت, پھر حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.